نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ، آپ سے چاندوں کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ وہ علامات وقت ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی نہیں ہے یہ کہ تم گھروں میں ان کی پچھیتوں سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں نیکی پرہیزگاری ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ احرام باندھ کر گھروں میں ان کے دروازوں سے آنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، خیموں کے پیچھے سے یا مکانوں کی پچیتے توڑ کر مکانوں میں داخل ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عمل سے منع فرمایا۔ اس سے وہ مسلمان عبرت حاصل کریں کہ جو نماز روزے کو چھوڑ کر سینہ کوبی یا بھنگ چرس پینے یا آگ جلانے، اس پر دھونی رما کر بیٹھنے یا آج کل کے حرام گانے بجانے کو قوالی کہہ کر انہیں اصل عبادت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچی سمجھ نصیب کرے، ہمیں حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس نے اپنے نبی سے سوالات بہت کم کیے ہیں۔ دوسری امتوں کی طرح اپنے پیغمبر کو سوالات سے پریشان نہیں کیا۔ چنانچہ قرآن کریم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کل 14 سوالات نقل فرمائے ہیں۔ 8 تو سورہ بقر میں ہیں۔ پہلا، رب کہاں ہے؟ دوسرا، چاند کیوں گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے؟ 6 آگے آتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں ایک سوال ہے کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں۔ سورہ انفال میں ایک ہے کہ انفال کا کیا مصرف ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ سورہ کہف میں ہے کہ ذوالقرنین کے حالات کیا ہیں، اور 13واں سوال سورہ طٰہٰ میں ہے کہ پہاڑوں کے متعلق، اور 14واں سوال جو حضرات صحابہ نے آقا علیہ السلام سے کیا وہ سورہ نازعات میں ہے کہ اور وہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کی امت بڑی عزت والی ہے کہ اس کے سوالات کی رب تبارک و تعالی قدر و منزلت فرماتا ہے، کہ خود جواب بھی دیتا ہے اور ان کے سوالات کا بھی ذکر فرما دیتا ہے کہ یہ بات میرے پیارے بندوں نے پوچھی تھی، جس کا کہ یہ جواب دیا گیا تاکہ قیامت تک ان کا ذکر خیر ہوتا رہے۔ پہلی کتابیں ایک دم بغیر کسی سوال و جواب کے نازل ہو جاتی تھیں۔ دوسری بات، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلی کہ بارگاہ الہی میں آقا علیہ السلام کا بڑا درجہ ہے کہ سوال تو ان سے ہوا اور جواب اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے دیا، مگر اپنا جواب پیارے آقا علیہ السلام سے کہلوایا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قمری مہینے شمسی مہینوں سے افضل ہیں، کہ اللہ رب العزت نے تاریخ معلوم کرنے ہی کے لیے چاند کو گھٹایا بڑھایا۔ شمسی مہینوں کی جنتری زمین پر، قمری مہینوں کی آسمان پر۔ شمسی مہینوں کی جنتری انسانوں نے بنائی، قمری مہینوں کی جنتری خود اللہ رب العزت نے بنائی۔ شمسی تاریخیں بے دلیل، قمری تاریخوں کی دلیل موجود ہے کہ جاہل آدمی بھی چاند کی حالت دیکھ کر تاریخ کا پتہ لگا لیتا ہے۔ شمسی مہینوں میں موسم پرستی ہے، قمری مہینوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ شمسی مہینوں میں چاند چند سال کے بعد فرق کرنا پڑتا ہے کہ 4 سال کے بعد فروری 29 کا ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اسلامی کام قمری مہینے سے ہوں گے، لہذا روزے، زکوٰۃ، حج، عدت وغیرہ سب میں قمری مہینہ معتبر ہوگا، نہ کہ شمسی، کیونکہ چاند کو میقات یعنی جنتری
فرمایا گیا، وقت کا آلہ بتایا گیا۔ چاند میں جمال ہے، صورت میں جلال ہے، اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرحومہ ہے، اس کی تاریخیں بھی جمالی ہیں۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بڑے فائدے ہیں، اس سے تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی زیادتی کمی انسانوں کے کمال و زوال کی علامت ہے کہ انسان بھی اسی طرح کبھی عروج اور کبھی زوال میں ہوگا، پہلے معدوم پھر موجود مگر کمزور یعنی بچہ، پھر قوی طاقتور یعنی جوان، پھر بوڑھا ہو کر کمزور، پھر پہلے کی طرح فنا۔ لہذا انسان اپنی زندگی اور تندرستی کو غنیمت جانے اور جو ہو سکے نیکی کرے۔ ترقی کسی قوم یا کسی شخص کا ٹھیکہ نہیں ہے، ایک چیز کا کمال زوال کی علامت ہے۔ چاند بدر ہو کر گھٹنے لگتا ہے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ اکرام نے سمجھ لیا تھا کہ آقا علیہ السلام کی روانگی نزدیک ہے، کمال ہو چکا، اب زوال کی باری ہے۔ اس سے ستارہ پرست قوموں کو تنبیہ ہے کہ وہ چیزیں پوجا کے قابل نہیں ہیں کہ جن کی ترقی اور تنزل دوسرے کے قبضے میں ہو، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ بیکار سوال کا بہتر جواب دینا چاہیے۔ دیکھو، پوچھنے والے نے چاند کی تبدیلی کی وجہ پوچھی تھی جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں تھی، مگر اللہ رب العزت نے اس کی حکمت بتائی جس سے انہیں بہت فائدہ ہوا۔ اس آیت سے 7ویں بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ بیکار کام چھوڑ دینا چاہیے کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھو، مکانوں کے پیچھے سے آنا عبث اور بیکار تھا، اس سے منع کر دیا گیا۔ سامعین اکرام، صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے 4 حصے کرنا چاہیے۔ بچپن کھیل کود کے لیے، پھر بعد کی عمر پڑھنے اور کمالات حاصل کرنے کے لیے، جوانی کھانے اور کمانے کے لیے، بڑھاپا یار کو منانے اور سفر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ جو عمر کا ہر حصہ غفلت میں گزارے وہ سخت غلطی پر ہے۔ بال سفید پڑ گئے، گویا کہ اب سویرا ہو گیا ہے، اب سونے کا وقت نہیں ہے، جاگ جاؤ۔ چاند کا اتار چڑھاؤ گویا لوگوں کو میقات یعنی زندگی کی تقسیم معلوم کرنے کا آلہ اور ذریعہ ہے۔ والحج اور رب کی بارگاہ میں حاضری کے مقصد کا ذریعہ ہے۔ پھر خیال یہ بات رہے کہ ہر گھر کا راستہ اور دروازہ ہوتا ہے، بلایا ہوا تو اس دروازے سے جاتا ہے، مگر چور جو ہے وہ پچھیر سے جایا کرتا ہے۔ بلائے ہوئے کو وہاں جگہ ملتی ہے اور چور کو سزا ملتی ہے۔ اسی طریقے سے بارگاہ الہی کا دروازہ جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور اس کا رشتہ شریعت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو اس راستے سے اور اس دروازے سے جائے گا وہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں جگہ پائے گا، اور جو کوئی شیطان کی طرح غلط راستے سے اور جھوٹی پرہیزگاری سے جانا چاہے گا وہ دھکے کھا کر نکالا جائے گا۔ صوفیاء کرام کہ یہاں مومن کی حقیقی کامیابی یہ ہے کہ وہ واصل باللہ ہو جائے۔ انسان واصل باللہ ہو کر اللہ کے سے کام کرنے لگتا ہے۔ گھڑے لوٹے کنویں کے پانی میں روانی نہیں ہوتی ہے، وہ بہتا نہیں ہے، کیونکہ وہ حدود کے اندر محدود ہے۔ پنجرے کے اندر جو پرندہ قید ہے وہ پرواز نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر گھڑے کا پانی دریا میں ڈال دیا جائے تو اس میں روانی اور طغیانی اور موج سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پنجرے کے پرندے کو آزاد کر دیا جائے تو پھر وہ پرواز کرنے لگتا ہے، اڑنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک روح یا قلب دنیا اور نفس امارہ کے پنجرے میں پھنسے ہوئے ہیں
تب تک نہ اس میں پرواز ہے نہ روانی ہے، مگر جب ان قیدوں سے آزاد ہو جائیں، واصل باللہ ہو جائیں، تو اس میں سب کچھ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ہیں، اور وہاں سے ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار کر جنگ کا نقشہ سمجھا دیا۔ حضرت آصف ایک پل میں تخت بلقیس اٹھا لائے، یہ اسی پرواز اور روانی کا نتیجہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔